السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے بھی اپنے ارد گرد اس طرح کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، یا یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، یا میری تو پرسنالٹی ہی ایسی ہے، میری عادت ایسی ہے، یہ تو میں اس چیز پہ تو بالکل میں کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے اچھا ہو برا ہو، جتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن میں اپنے ان ریجڈ اصولوں سے یا اپنی اس اسپیسیفک ٹائپ آف پرسنالٹی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا یا ہٹتی۔ کوئی بھی آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے، یہ چیز کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی ٹاکسک بات ہے کہ اگر ہم اپنی ریجڈ پرسنالٹیز کو لے کے اس میں ذرا بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کرواتے۔ یہ کوئی کامیاب انسان ہونے کی علامت نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح بہیو کر رہے ہوتے ہیں اپیرنٹلی یا انٹرنلی، وہ بہت ریجڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے اپنے آپ کو خود بہت کھوکھلا اور ایمپٹی محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ ریجڈ کسی معاملے کو لے کے بہیو کرتے ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، یا آپ بہت ہی زیادہ کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ ان کو رسپانس نہیں کرتے، اور آپ پراؤڈلی اس چیز کو فلیکس کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے۔ ہم نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو سینس میں فلیکس کرنا شروع کر دیا ہے، اگر کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ لے ہم اس چیز کا جواب نہیں دیتے، تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی پراؤڈ کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے، آپ کسی کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو آپ آگے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دور نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے جس میں نائسنس جو ہے یا کسی بھی چیز کا اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ، یا اچھائی کے ساتھ حد سے زیادہ، ایک لمٹ سے زیادہ اگر آپ ہر چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم نہیں رہا کہ اگلا بندہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا یا اس کو ایکنالج کرے گا کہ آپ نے اس چیز کو بادر کیا، یا آپ نے کسی کے لیے کچھ جو ہے وہ شٹ اپ کال نہیں دی، اب کسی کو روکنے کے لیے، یا اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو یہ بڑے ہی کوئی پراؤڈ کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی پرسنالٹیز میں سے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنی پرسنالٹی کو شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک کامیاب انسان ہونے کی علامت ضرور ہو سکتی ہے کہ جس طرح کی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپینینز، اپنے تھاٹس، یا اپنی کور ویلیوز جو ہیں اس کو چینج کرنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ جگہوں پہ آپ کو واقعی بہت ریجڈ ہونا پڑتا ہے، آپ کو غصہ بھی دکھانا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ چیز بری لگی ہے، یا کچھ چیزیں اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کی اپنی ذات کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اگریسو بھی ہونا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کو کچھ سچویشنز میں بہت زیادہ چیزیں اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں، لیٹ گو کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، اور اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں یہ چیز پرسیپشن کہاں سے آئی ہے، خاص طور پہ آج کل کی یوتھ میں، کہ نہیں جی میں تو اس معاملے میں بڑا یہ ہوں، تو جو بھی ہو جائے خیر، جو اچھا برا ہے میں تو اس چیز سے نہیں ہٹ سکتا، یا میں نے تو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، اور بہت ہی پراؤڈ کے ساتھ لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو نارملائز کریں۔ ہمیں ہر سچویشن کے اکارڈنگ اگر رسپانس کرنا ہے، ہم ہر ماحول کے اکارڈنگ اپنے آپ کو، اڈیپٹیشن ہے، سائنس کا اصول ہے۔ جو لوگ اڈیپٹیشن کی تھیوریز، یا جو نیچرل سلیکشن ہے، یا اس طرح کی تھیوریز جو سمجھتے ہیں، جو سائنسز کے لوگ ہیں، وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ زندگی اور سروائیول نام ہی اڈیپٹیشن کا ہے۔ ہم ڈفرینٹ طرح کے انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں میرے اندر یہ چیز اس طرح سے تھی، میں نے اس چیز کو چینج کیا، میں نے اس چیز کو سیکھا، میں نے اس اگلے انسان میں یہ چیز آبزرو کی، اور اب میں نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہتر کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اگریسو ہوں، آپ امپلسو ڈیسیژنز لیتے ہوں، آپ بہت جذباتی ہوں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ اب بہتر ہو چکے ہیں، آپ ایک مزید بہتر انسان بن چکے ہیں، اب آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اچھے طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اب آپ امپلسو ڈیسیژنز نہیں لیتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، جو ہر چیز کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں، لیٹ گو کرنے میں، اس کو نظر انداز کرنے میں، یا اپنی ذات کو کمپرومائز کرنے میں بڑا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، اس چیز کو فلیکس کرنا بند کریں کہ نہیں ہم نہیں جی میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، یا اٹس اوکے کوئی بات نہیں۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مکافات عمل، ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہوتا ہے، اپنے لیے انسان کو خود کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، پھر ہی یہ سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے، اپنی عزت کروانا نہیں جانتے، آج کل کے وقت میں کوئی آپ کی عزت اس وقت تک نہیں کرے گا۔ تو ریجڈ پرسنالٹیز بیسکلی جو آج کا میرا ٹاپک ہے، یا میرا ایک مسئلہ ہے، ایک کنسرن ہے، کہ ہمیں اپنی جو نئی جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا
ہم جو خود اٹ سیلف ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈیپٹیشن، اپنی پرسنالٹیز کو سچویشن کے حساب سے ڈیسیژن لینا کہ ہمیں اس وقت ایک ایسا انسان جو ہے وہ بننا ہے، ود ان سیکنڈز، ود ان منٹس آپ کے اندر یہ ابلٹی ہونی چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ اپنے آپ کو شفٹ کر سکیں۔ اگر آپ کو اگریسو ہونا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں اگریسو ہونا ہے، آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے، آپ کو خاموش ہونا ہے کچھ جگہوں پہ، کچھ رشتوں میں، کچھ پوائنٹس پہ، تو پھر نیکسٹ چیز آتی ہے اپنے ڈیسیژنس کو اون کرنا۔ ہم جذباتی ہو کے بہت سارے ڈیسیژنس لے لیتے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو بڑے بڑے مسائل زندگیوں میں آ رہے ہیں، اس کا مقصد اس کے پیچھے جو ایک پورا لے آؤٹ ہے، یا اس کے پیچھے جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈیسیژنس لیتے وقت بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتوں میں بھی بہت زیادہ امپلسونیس آ گئی، یعنی ہم اگر کسی کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے فار ایگزامپل ہم کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ فیملی بڑی اچھی ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں آپ کسی کے ذرا زیادہ کلوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ ایکسیسولی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، باتیں شیئرنگ، یہ سب چیزیں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا یا کلوز میرے لیے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، اور اچانک سے جب چیزیں شفٹ ہوتی ہیں تو آپ پھر نیکسٹ ایکسٹریم حد تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی آپ اس میں ذرا سا بھی ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ اتنا ایک دوسرے کے اندر انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اتنا انڈلج ہو چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوستیں ہوں، چاہے دو پکی سہیلیاں ہیں، چاہے آپ فیملی میں کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے نیبرز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کا اس طرح کا ایکسٹریم تعلق جا رہا ہے نا، ادر دین یور پیرنٹس اینڈ یور ہسبینڈ اور یور اسپاؤس، جو آپ کے پارٹنرز ہیں اس کے علاوہ، تو آپ رک جائیں، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں۔ اس وقت کے لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی رکنے والی نہیں ہیں اور یہ چیزیں بہت لانگ ٹرم چلیں گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود بھی اپنے لیے مشکل پیدا کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو پلیز ہماری پرسنالٹیز میں جو یہ ریجڈ پرسنالٹی والا، می والا یہ ایلیمنٹ ہے نا کہ میں تو ایسا ہی ہوں یا میں تو ایسی ہی ہوں، تو یہ بندہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو اپنی اس چیز سے نہیں ہٹے گا، یہ چیزیں کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے، یہ بعض اوقات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں، ہمارے سروائیول کو مشکل کر دیتی ہیں، اور ہم جس بھی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہو، چاہے ہماری پروفیشنل لائف ہو، ہر جگہ یہ چیزیں کام آتی ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ آپ کی اسی وقت اسٹرانگ ہوتی ہے جب آپ سب چیزوں کو خود سوچ سمجھ کے اس کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، کسی مخصوص آپ کانسیکوینسز تک پہنچتے ہیں اور آپ فیصلہ کر پاتے ہیں۔ ادروائز بہت بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو سربراہ ہیں وہ کانوں کے اتنے کچے ہیں، وہ ان کے ایک بندہ ان کے پاس آ کے کوئی بھی بات کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، وہ ود ان سیکنڈ جو ہیں وہ اس چیز کے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے یا اپنی جو ایموشنل آپ کہہ لیں کہ کنٹرول ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کب کس طرح کی پرسنالٹی جو ہے وہ شو کرنی ہے، کب کہاں کیسا بہیو کرنا ہے، کب کہاں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، تبھی آپ ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جو ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کریں گے، اور اپنی آنے والی جنریشن جو ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ ان کے اوپر بھی ظلم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔